بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مسعود رزاق اور آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں EPT فورم پر آج ہم ایک انٹرسٹنگ سی اور ایک موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر۔ ویئرز، زندگی کے اس سفر میں چلتے چلتے کچھ مایوسیاں، نا امیدی، پریشانیاں، مصائب، آلام، دکھ، درد، غم کچھ اس طریقے سے ہماری زندگی کو گھیر لیتے ہیں کہ ہمیں جینا محال نظر آتا ہے۔ دو طرح کی سچویشن ارائز ہوتی ہے کہ یا تو ان سب چیزوں کو ساتھ لے کر چلتے رہیں اور موت کو گلے لگا لیں، اور دوسرا یہ پہلو ہوتا ہے کہ آپ ان سب چیزوں سے نبرد آزما ہوں، ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے زندگی کو بڑے احسن طریقے سے گزارنے کی ٹھان لیں اور زندگی گزار کر دکھائیں۔ اس پہلو کو ہم ریلیٹ کریں گے شاہین کی زندگی کے ساتھ۔ شاہین کی زندگی میں جب وہ 40s کی ایج، راؤنڈ اباؤٹ 40s کی ایج میں پہنچتا ہے تو ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے۔ شاہین کے جو پر ہیں وہ اس کو اڑنے کی اجازت نہیں دے رہے ہوتے۔ جب وہ اس کو اڑنے کی اجازت نہیں دیتے تو ظاہر ہے وہ شکار کرنے سے معذور ہو جاتا ہے۔ اگر somehow وہ اڑ بھی لے تو اس کے پنجے اتنے مضبوط نہیں ہوتے کہ وہ اپنے شکار کو گریب کر سکے، پکڑ سکے۔ سپوز پکڑ بھی لیا، پکڑنے کے بعد چونکہ شکار کو چیر پھاڑ کر کھانے کے لیے اس کی چونچ اس کی ہیلپ کرتی ہے، تو اس کی جو بیک ہوتی ہے وہ اس قابل نہیں ہوتی ہے کہ وہ شکار کو اچھے طریقے سے وہ چیر پھاڑ کر اس کو کھا سکے۔ ٹھیک ہے، اس سچویشن میں دو ہی چانسز ہیں شاہین کے پاس۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ موت کو گلے لگا لے، اور دوسرا پہلو جو یوزولی شاہین اپناتے ہیں وہ یہ ان کا پہلو ہوتا ہے کہ وہ ان سارے مشکلات، پریشانیوں کا سامنا کرنے کے ٹھان لیتا ہے، اور وہ پرواز لیتا ہے اور کسی ماؤنٹین، کسی پہاڑی، کسی چٹان کے ٹاپ پر جا کے بیٹھ جاتا ہے، اور وہاں پر جا کے سب سے پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ اپنی چونچ کو چٹان کے ساتھ سٹرائک کر کے مار مار کے توڑ دیتا ہے۔ کیونکہ اس کی جو چونچ کا جو مٹیریل ہوتا ہے وہ جیسے ہمارے ناخن بڑھتے رہتے ہیں، اس طریقے سے اس کی چونچ کا مٹیریل بھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ بڑھتے رہتے ہیں کنٹینیوس بیس کے اوپر۔ کچھ دن گزرتے ہیں، اس کی چونچ جو ہے وہ واپس جب نکلتی ہے، چونچ نکلنے کے بعد وہ پہلا جو کام کرتا ہے کہ اپنے تمام پروں کو اس چونچ، وہی پر جو اس کو اڑنے نہیں دے رہے تھے، بالکل ان کو جڑوں سے نکال کے باہر پھینک دیتا ہے۔ آفٹر دیٹ وہ اپنے پنجوں کو اس چونچ کی ہیلپ سے سٹرائک کر کے کیا کر دیتا ہے جی، توڑ دیتا ہے۔ یعنی یہ جو تین فیکٹرز جنہوں نے اس کو معذور بنا دیا تھا، یا ان تین فیکٹرز کے ہوتے ہوئے، ان تین پریشانیوں مصائب کے ہوتے ہوئے اس کے لیے پاسبلٹی تھی کہ وہ موت کو گلے لگا لیتا، اس نے فائٹ بیک کرتے ہوئے ان تینوں کو مات دیتے ہوئے، زندگی کے ساتھ لڑتے ہوئے اس نے ری برتھ۔ بتایا گیا کہ یہ تقریباً جو ٹینیور ہے 150 ڈیز کا یہ ٹینیور بنتا ہے، جس میں سے گزرنے کے بعد شاہین مزید 30 سال تک اپنی زندگی کو گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمیں بھی اپنی زندگی میں آنے والے تمام مسائل اور پریشانیاں، سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ یہ مسائل اور پریشانیاں کچھ اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ ہمارے خود ساختہ ہوتے ہیں، ہمارے اپنے پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارا ماضی ہماری زندگی کے ساتھ کچھ یوں جڑ جاتا ہے کہ ہمیں مستقبل کے لیے سوچنے سے معذور کر دیتا ہے، اگر ہم سوچ بھی لیں تو کچھ کرنے نہیں دیتا۔ اسی طریقے سے باقی بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم زندگی میں ان کو اپنے ساتھ اکٹھا کر کے باندھ لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو ہم مختصر بنا دیتے ہیں، اپنی زندگی کو ہم خوشحالی کے ساتھ جینا اور یہ ساری چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں بھی اس پینفل پیریڈ میں، اس درد والی کیفیت میں اپنے آپ کو سنبھال کر چلنا چاہیے تاکہ ہم زندگی کی ان مشکلات کو احسن طریقے سے فیس کر سکیں، اور فیس کرتے ہوئے لڑ کر ہم زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ تھینک یو۔